بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی کا سب سے ہولناک اور روح فرساں باب کربلا کا واقعہ ہے۔ اس المیہ نے نہ صرف دلوں کو جھنجھوڑ دیا بلکہ تاریخ کے ہر صفحے پر خون کے آنسوؤں سے لکھا گیا۔ جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ایک نام ذہن میں آتا ہے، یزید بن معاویہ، ایک ایسا کردار جسے امت مسلمہ کے عظیم ترین سانحے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ یزید وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یزید کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس کی نسل ختم ہو گئی؟ کیا اس کی اولاد آج بھی کہیں موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اس تفصیلی مضمون میں جذبات، تاریخ اور سچائی کے ساتھ پیش کریں گے۔ یزید بن معاویہ اموی خاندان کا چشم و چراغ، خلیفہ معاویہ کا بیٹا، وہ ایک موروثی خلافت کا پہلا نمائندہ تھا جسے اپنے باپ کے انتقال کے بعد خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت بہدل تھا، جو ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی۔ یزید کے باپ معاویہ نے خلافت کے حصول کے بعد اپنی اولاد کو حکومت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی خلافت میں موروثی بادشاہت کا آغاز ہوا، جسے اکثر علماء دین نے رد کیا۔ یزید کا کردار اور شخصیت متنازع رہی ہے۔ وہ شاعری، شراب، موسیقی اور شکار کا دلدادہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و سیرت سے کوسوں دور تھا۔ اس کے دور میں کربلا جیسا سانحہ پیش آیا جس نے اس کی حکومت پر ہمیشہ کے لیے لعنت ثبت کر دی۔ یزید کی اولاد کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس کے دو بیٹے تھے، خالد بن یزید، عبداللہ بن یزید۔ خالد بن یزید نسبتاً علمی رجحان رکھتا تھا اور اسے کیمیا، طب اور دیگر علوم میں دلچسپی تھی، لیکن سیاسی میدان میں وہ باپ جیسا کردار ادا نہ کر سکا۔ عبداللہ کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس کی حالات بہت زیادہ مشہور نہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یزید کے بیٹوں کو خلافت کے بعد عباسیوں نے قتل کر دیا یا وہ خود مختلف علاقوں میں روپوش ہو گئے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی نسل مکمل ختم ہو گئی۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا چند ہی مہینوں کے لیے خلیفہ بنا، لیکن اس نے خلافت کو ٹھکرایا اور کہا کہ وہ ایسے باپ کی گدی پر نہیں بیٹھنا چاہتا جس کے ہاتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگین ہو۔ یہ اس خاندان کی اندرونی شکست کی علامت تھی۔ معاویہ بن یزید کے بعد اموی خاندان میں خلافت کے لیے خانہ جنگیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے حکومت سنبھالی، لیکن یزید کی اولاد کا خلافت سے رشتہ منقطع ہو چکا تھا۔ عباسیوں نے جب خلافت حاصل کی تو انہوں نے اموی خاندان کے بیشتر افراد کو قتل کروا دیا۔ ہزاروں اموی شہزادے، علماء اور سپہ سالاروں کو چن چن کر ختم کیا گیا۔ صرف چند افراد اسپین یعنی اندلس فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اندلس موجودہ اسپین میں عبد الرحمن نے اموی حکومت کی بنیاد رکھی، لیکن وہ یزید کی براہ راست اولاد نہ تھا بلکہ خاندان کا ایک دور کا فرد تھا۔ اس کے باوجود وہ عباسیوں سے بچ کر اندلس پہنچا اور ایک الگ سلطنت قائم کی جو کئی سو سال تک قائم رہی۔ یہ اموی حکومت یزید کی نسل نہیں کہلا سکتی کیونکہ عبد الرحمن یزید کا بیٹا یا پوتا نہیں تھا۔ یہ نسل اموی تو تھی مگر یزید سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ تاریخ کے صفحات پر یزید کی اولاد کے انجام کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ یہ بات واضح ہے کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں یزید کی براہ راست نسل کے بیشتر افراد کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ خاندان کے افراد روپوش ہو گئے یا نام بدل کر زندگی بسر کرنے لگے۔
اسلامی معاشرہ ایسے افراد کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا جو یزید کی نسل سے ہوتے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جو کچھ بچا بھی وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ نسل انسانی میں کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ ہر نسل آگے بڑھے۔ یزید کی نسل اگر وجود بھی رکھتی ہو تو اس نے کبھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ ان کے لیے یہ باعث فخر نہ تھا کہ وہ یزید کی اولاد کہلائیں۔ یہ سوال تاریخ کے محققین کو بھی الجھا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے آج کی دنیا میں کوئی بھی قابل ذکر شخص یا خاندان ایسا موجود نہیں جو فخر سے کہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو وہ حقیقت میں ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی سند، شجرۂ نسب اور تاریخی ربط موجود نہیں۔ یزید کی اولاد کو تاریخ اور امت مسلمہ نے رد کر دیا تھا، لہذا ان کا نام اور نشان مٹ گیا۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ یزید کی نسل میں کوئی برکت نہ رہی، ان کے بچے یا تو کم عمری میں مر گئے یا بے نام زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یزید کا انجام اور اس کی اولاد کا زوال ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ وہ شخص جس نے نواسۂ رسول کو شہید کیا، وہ نہ صرف خود لعنت کا نشان بن گیا بلکہ اس کی نسل بھی دنیا سے مٹ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ سورۃ الابراہیم۔ ترجمہ: اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ ان ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے۔ یزید کا ظلم کربلا میں صرف امام حسین پر نہیں بلکہ پوری امت پر تھا، اور ایسے لوگ جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں برکت نہیں رکھتا۔ آج کل کچھ علاقے جیسے کردستان میں یزیدی کہلانے والے افراد پائے جاتے ہیں جن کا مذہب مختلف ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں انہیں یزید کی نسل سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ اس یزید بن معاویہ سے متعلق نہیں ہے۔ ان کا مذہب الگ ہے اور ان کا تعلق تاریخی یزید سے نہیں، لہذا اس طرح کی نسبتیں بے بنیاد ہیں۔ یزید کی نسل کا مٹ جانا اور دنیا سے اس کا نام ختم ہو جانا ایک کھلی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو بقا دی، ان کے نام کو قیامت تک زندہ رکھا اور ان کی نسل کو عزت دی۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں سید امام حسین کی نسل سے موجود ہے جو دین کے خادم، علم بردار اور روحانی پیشوا ہیں، جبکہ یزید جو دنیا کی حکومت کا مالک تھا، اس کا نہ کوئی مزار ہے، نہ کوئی وراثت، نہ نسل، نہ یادگار۔ کیا ایسے کسی شخص کی نسل دنیا میں باقی رہ سکتی ہے جس کے خلاف روزانہ کروڑوں زبانوں سے لعنت پرستی ہو، جس کے ظلم پر دل تڑپتے ہوں، جس کے نام پر خون کھولنے لگے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کی نسل کو مٹا دیا تاکہ قیامت تک ظالموں کے لیے ایک نشان عبرت بن جائے۔ یزید بن معاویہ کی اولاد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، سوائے چند روایات کے۔ عباسی خلافت نے ان کے بیشتر افراد کو ختم کر دیا، باقی چھپ کر رہ گئے یا خاموشی سے مر گئے۔ آج کی دنیا میں یزید کی کوئی ایسی نسل نہیں جو اپنی شناخت ظاہر کر دے، اور شاید اللہ نے خود ان کی نسل کو مٹا دیا تاکہ کربلا کے مجرم کی نسل زمین پر نہ رہ سکے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔